بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ماشاءاللہ حاجی حضرات بہت سارے پہنچ گئے ہیں اور کچھ ابھی پہنچ رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں سب سے بڑا اجتماع اور سب سے زیادہ بابرکت اجتماع حج کا اجتماع ہے۔ وہ عظیم الشان اجتماع آنے والا ہے اور حج میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج کل غریب آدمی حج نہیں کر سکتا، اس کے بس میں حج نہیں ہے، یا اگر کوئی کرتا بھی ہے اس کا وہ حج کئی سالوں کی محنت اور جمع پونجی کے بعد وہ حج کرتا ہے۔ اس عظیم الشان سفر میں حاجی کیا کرتا ہے؟ مختلف مقامات پر جاتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، عرفات جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، مینا جاتا ہے، مختلف احکام اور مناسک ادا کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔ شعائر اللہ کن کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دین کی علامات مقرر فرمائی ہیں، دین اسلام کی علامات۔ کچھ مقامات ہیں اور کچھ اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اسلام کی علامات کے طور پر مقرر فرمایا۔ ان علامات کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کا معنی علامت، نشانی ہے، اور شعائر اللہ کی تعظیم یہ ہر بندہ نہیں کرتا۔ شعائر اللہ کی تعظیم کون کرتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے، لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے شعائر اللہ کا قرآن پاک میں کہاں کہاں ذکر ہے؟ دوسرے پارے میں ذکر، چھٹے پارے میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں پارہ نمبر 17 میں اس کا ذکر کیا۔ دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ جو حج کرے یا عمرہ کرے ان کے درمیان میں چکر لگائے، کوئی حرج نہیں، چکر لگائے ان کے درمیان میں ثواب ہی ثواب ہے۔ فرمایا فإن اللہ شاکر علیم، جو دل کی خوشی سے نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر بھی کرتے ہیں، اس کے عمل کی اور اس کی نیت کو بھی جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کا ذکر پارہ نمبر 6 میں بھی کیا ہے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو شعائر اللہ کو حلال نہ کرو، ان کی بے عزتی بے وقاری نہ کرو، ان کی حرمت کو قائم رکھو۔ اسی طرح پارہ نمبر 17 میں اللہ جل جلالہ نے کیا ارشاد؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ فرمایا کہ جو بندہ شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی توقیر کرتا ہے، یہ جو شاعر اللہ کی تعظیم ہے من تقوی القلوب، فرمایا یہ نہیں کہ یہ دلوں سے ہے، فرمایا کہ یہ دلوں کے تقوی سے صادر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا اس کا دل تقوی سے خالی ہے، اور جس کے دل میں تقوی موجود ہے وہ بندہ
شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا، احترام کرے گا۔ یہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور پھر اللہ نے اسی صورت میں اسی بارے میں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو اونٹ ہے قربانی کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو مقرر کیا ہے، اور یہ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اونٹ قربانی کے۔ تو 4 جگہ قرآن پاک میں اللہ نے شعائر اللہ کا ذکر کیا اور ان کی تعظیم، دلوں کا تقوی فرمایا ہے، دلوں کی پرہیزگاری فرمائی ہے۔ اب رہ گئی بات کہ شعائر اللہ کیا کیا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں اعظم شعائر اللہ البیت الحرام، سب سے بڑی دین کی نشانی وہ کیا ہے، وہ بیت اللہ ہے، یہ سب سے عظیم ترین اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ اور بیت اللہ تو بڑی عجیب اللہ پاک نے اپنے گھر کی محبت اور تعظیم بنائی ہے، عجیب بنائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تھی بیت اللہ بنا کر تو کئی دعائیں کی تھی، ان میں سے ایک دعا تو یہ بھی کی کہ اے اللہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کو امن کی جگہ بنا دے، اس کو بلد آمن بنا دے، امن والا شہر بنا دے۔ اور ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لعلہم یشکرون، اے اللہ لوگوں کے جو دل ہیں، یہ نہیں کہا کہ سب لوگوں کے دل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عجیب بات سننے کی ہے، صحابہ میں قرآن کریم کے بڑے مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کے لیے دعا کی اس کے الفاظ یہ تھے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ یہی اثر ہے دعا کا کہ اب پوری دنیا کے مسلمان ہر سال نہیں جاتے نا، کچھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں جاتے۔ فرمایا اگر سارے ہی آ جاتے تو فرمایا مکہ کی زمین تنگ ہو جاتی، مکہ والوں کے لیے مشکلات بڑھ جاتی، اس لیے دعا کیا نکلی زبان سے، اے اللہ کچھ لوگوں کے دل مائل کر دے۔ اور لوگوں کا میلان ہونے کے باوجود بعض نہیں جا سکتے، کئی سالوں کے بعد ان کی باری آتی ہے پھر جاتے ہیں وہ۔ تو سب سے بڑی دین کی نشانی وہ کون سی نشانی ہے، بیت اللہ۔ بیت اللہ کی محبت مسلمانوں کے دل میں کتنی زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ جلالین شریف کے حاشی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو دوسرے نے اس سے پوچھا من اینا، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا من مسیرت شہرین، کہ 2 مہینے کا سفر کر کے ہم بیت اللہ پہنچے۔ اس وقت کافی وقت لگ جاتا تھا بیت اللہ پہنچتے پہنچتے، کہا 2 مہینے لگ گئے ہمیں سفر کرتے کرتے، من مسیرت شہرین۔ تو اس نے کہا انتم جیران و بیلا، تم تو پھر بیت اللہ کے پڑوسی ہوئے۔ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، 2 مہینے ہم نے سفر کیا اور بندے خدا یہ کہتا ہے کہ تم تو بیت اللہ کے پڑوسی ہو۔ ہم اس سے تو پوچھیں کہ تمہیں بیت اللہ تک پہنچتے پہنچتے کتنا وقت لگ گیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھ لیا من آئینا، آپ کہاں سے آئے اور آپ کو کتنا وقت لگا؟ اس نے کہا وقت کے بارے میں تو نہ پوچھئے، تو مجھے بھی یاد نہیں رہا، ہمارا وطن بہت دور ہے اور کتنے دن لگ گئے، کتنے مہینے لگ گئے، سال لگ گئے، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے شوق میں ہم سفری میں رہے، اب یاد ہی نہیں رہا کہ مہینے کتنے گزرے، سال کتنے گزرے۔ ایک بات صرف یاد ہے، وہ کیا؟ جب ہم اپنے وطن سے چلے تھے اس وقت ہمارے بال سیاہ تھے اور جب بیت اللہ پہنچے تو سفید ہو چکے۔ اللہ اکبر کبیر، یہ تھی بیت اللہ کی محبت۔ سچ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان اعظم شعائر اللہ، شعائر اللہ میں سے سب سے عظیم تر جو شعیرہ ہے، جو دین کی نشانی ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ قرآن کریم کو اگر پڑھیں آپ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بانی کی بھی فضیلت بیان کی ہے اور بنا کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ جس نے بیت اللہ بنایا ہے اس کی بھی فضیلت بیان کی، اور جو عمارت بنائی ہے اس کی بھی اللہ نے فضیلت بیان کی۔ تو بنانے والا ابراہیم علیہ السلام، وہ معمار تھے، مصری تھے، اور مزدوری کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اب آپ بتائیں جس گھر کی تعمیر ان جیسے عظیم الشان پیغمبروں نے کی ہو، اس گھر کی عظمت کے کیا کہنے، کتنا عظیم گھر ہے، آج تک اس کی کشش، مقناطیسی کشش وہ موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ بلکہ ایک بات پڑھ کے میں حیران ہوا، اللہ تعالیٰ بعض علماء کو دنیا کے اسفار بہت کرواتے ہیں، ان میں مولانا
مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں بڑی سرسبز جگہ میں نے دیکھی، مختلف مقامات پہ اللہ لے گیا، ملکوں گھومتے پھرتے، کہتے ہیں کہ سبزے دیکھے، سڑکیں دیکھی، عمارتیں دیکھی، سب کچھ دیکھا، لیکن جو سکون اس جبلستان میں موجود اس گھر کو دیکھنے میں ملا، بیت اللہ کو دیکھنے میں ملا، کہیں بھی نصیب نہیں۔ یہ ایک الگ شے ہے، عیاشی فحاشی بے حیائی ہر جگہ ملے گی، اللہ کے انوارات بیت اللہ میں ملیں گے، اللہ کی رحمت اور برکتیں وہ بیت اللہ میں آپ کو ملیں گی۔ تو سب سے بڑی دین کی نشانی بیت اللہ ہے، صفا مروہ یہ بیت اللہ کی نشانی میں سے ہیں۔ بلکہ حاجی جب اس پہاڑی پہ چڑھتے ہیں تو اس پہاڑی پہ بھی پڑھتے ہیں، اس پہاڑی پہ بھی جا کے پڑھتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ باقی حاجیوں کو نہ آتی ہو تو پھر دوسرے ملکوں کے جو حاجی ہوتے ہیں وہ قافلوں کی شکل میں آتے ہیں، ایک پڑھتا جاتا ہے، دوسرے اس کو سن کر پھر پڑھتے جاتے ہیں، پھر عجیب سا سما ہوتا ہے۔ یہ عجیب دیوانے مستانے ہیں، اللہ کی محبت سے سرشار ہیں، اور ان کو دنیا و ما فیہا کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، صرف بیت اللہ، مقام ابراہیم، حتیم، حجر اسود، رکن یمانی اور صفا اور مروہ کی باتیں ہو رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زید ابن اسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کی حرمت ہم پر واجب ہے ان میں نمبر 1 پر کا الکعبۃ الحرام، وہ کعبۃ الحرام ہے۔ یہاں حرام کا معنی عزت والا کعبہ جس کا احترام ہم سب پر واجب ہے۔ یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی مدینہ طیبہ اور مکہ المکرمہ کو ان یہود و نصارہ کے تسلط سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، کیونکہ یہ ہمارے وہ مقامات مقدسہ ہیں جن کے بعد کوئی اور تقدس کی جگہ، ان سے بڑھ کر کوئی تقدس کی جگہ نہیں، یہ سب سے زیادہ عظمت والی جگہ ہے۔ ایک قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کو بھی شعائر اللہ میں شمار کیا ہے۔ قرآن مجید شعائر اللہ میں داخل ہے۔ قرآن کی تعظیم کرنا، یہ قرآن کی تعظیم کون کرے گا اور شعائر اللہ کی تعظیم کون کرتے ہیں؟ جن کی دلوں میں تقوی ہوتا ہے، جن کے دلوں میں پرہیزگاری ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ حضرات جو قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی کا جانور یہ عام جانوروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی کا جانور شعائر اللہ میں داخل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قربانی کے جانور سے ہمیں جتنی محبت ہوتی ہے دوسرے جانوروں سے اتنی محبت نہیں ہوتی۔ دل سے آدمی کو خود بخود ہی محبت آ جاتی ہے اس جانور سے، اس کو پالنا، اس کو نہلانا، اس کو چارہ ڈالنا، اس جانور کی خدمت کرنا، یہ سب ثواب ہے، یہ ثواب کے اندر داخل ہے۔ اور قربانی آپ حضرات کیا کریں تو اس موقع پر بھی ان کو موت پڑے گی، کیا کہ اتنے ہزار کا جانور ہم قربان کر دیں، اتنے پیسے لگا دیں ہم، ان کو قربانی کرتے ہوئے بھی ان کو موت نظر آئے گی۔ انا للہ، اتنے پیسے مری کی سیر پہ خرچ کر دیں گے، اتنے پیسے دوستوں کو کھانا کھلانے پہ خرچ کر دیں گے، لیکن واجب شریعہ کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ یہ جانور شعائر اللہ میں سے ہے۔ میں آپ حضرات کو ایک عجیب بات سناتا ہوں، میں نے آج دوبارہ پڑھی ہے، تازہ کی ہے، اس لیے دل بڑا ٹھنڈا ہوا۔ یہ مسجدیں جگہ جگہ موجود ہیں، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ہر مسجد اللہ کے دین کی ایک نشانی ہے۔ حج بھی شعائر اللہ میں سے ہے، لیکن ایک اور عمل ہے وہ شعائر اللہ میں داخل ہے۔ وہ کون سا عمل ہے کہ 5 وقت با جماعت جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ شعائر اللہ میں داخل ہے۔ یہ دین کی کیا ہے، یہ بولو ذرا، نشانی ہے، اس لیے اس کو با جماعت ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا با جماعت ادا کرو گے اللہ ایک کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے، حدیث صحیح کے اندر موجود ہے۔ اس لیے جماعت کو چھوڑنا یہ کسی مسلمان کی شایان نشان نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز بتاتا تو ہوں، لیکن وہ آپ حضرات مہربانی کریں، پہلے فضیلت بیان کی ہے تو ہمارے ساتھیوں کا شوق اتنا بڑا کہ وہ کہنے لگا نہیں یہ کام میں کروں گا، میں یہ کروں گا، میں کروں۔ وہ فضیلت اتنی زیادہ ہم نے بیان کر دی، وہ ہارے کہنے لگے چھوڑ سپیکر میں کروں گا۔ یہ جو ہم اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر بلند کرتے ہیں، یاد رکھو یہ اللہ اکبر کی صدا، یہ اذان، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اللہ کا نام بلند کرتے کرتے آدمی ساری عمر، اللہ پوچھے قیامت کے دن تو کیا کر کے آیا ہے؟ اللہ اور تو کچھ کر کے نہیں آیا، تیرا نام بلند کر کے آیا ہوں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے اذان کی۔ اب اسی ہفتے میں چاند نظر آ جائے گا۔ جن ساتھیوں نے قربانی کرنی ہے ان ساتھیوں سے گزارش ہے کہ 1 دن 2 دن پہلے
اپنے ناخن کاٹ لیں، اپنے بال بنوا لیں، پھر ضروری بال کاٹنے کے بعد پھر کب اپنے بالوں کو بنوائیں گے؟ قربانی کرنے کے بعد۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے اور اس سنت طریقے پر عمل کریں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب داڑھی کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ میرے بھائی داڑھی کٹانا گناہ ہے۔ آپ یہ کہیں سارا دین داڑھی میں ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارا دین داڑھی میں ہے، البتہ داڑھی رکھنا دین میں ہے، کیونکہ جو لوگ داڑھی رکھتے نہیں نا وہ باتیں کرتے ہیں۔ کوئی صحابی، کوئی اہل بیت میں سے کوئی پیغمبر کسی نے داڑھی کٹوائی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے آج کل چونکہ انگریزی تعلیم کا اثر زیادہ ہے، دوست آپس میں ہوتے ہیں، یار کیا کر لیا تو نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ کیا کیا؟ داڑھی ایک مسلمان کا شعار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ داڑھی کٹوانا سچ علماء نے فرمایا یہ گناہ ہے۔ آپ حضرات ناراض نہ ہو، جب ہم داڑھی کا بیان کرتے ہیں لوگوں کے منہ تو بن جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ اور ہوتے ہیں عجیب غریب باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو داڑھی والے نے دھوکہ کیا، ہماری داڑھی نہیں ہے، ہم نے دھوکہ نہیں کیا، ہم اچھے ہیں، داڑھی والے کے یہ کام ہے، یہ تقریر ہے لوگوں کی۔ کیا داڑھی نے کہا تھا دھوکہ کر؟ وہ اس کا اپنا ذاتی گندا عمل ہے، لیکن داڑھی رکھنا تو پیغمبر کی سنت ہے۔ داڑھی اور چیز ہے اور انسان کا اپنا گندا عمل اور چیز ہے، یہ الگ الگ باتیں، لوگوں کی زبان کوئی روک تو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ داڑھی، یہ پردہ، یہ اسلام کے احکام میں سے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے سارے ان ساتھیوں کو توفیق عطا فرمائے جن کی داڑھی پوری نہیں ہے یا بالکل کٹواتے ہیں، اللہ ان کو مکمل داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو 5 وقت با جماعت نماز مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔